السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، آج ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ لے کر آئے ہیں کہ جس میں انسان کا دشمن سمجھے جانے والی چیز انسان کی نجات کا ذریعہ بن گئی۔ حضرات گرامی، بہت عرصے پہلے کی بات ہے کہ حضرت طارق نامی کوئی بزرگ ایک اندھیرے کنویں میں گر گئے۔ تو اس کنویں پر سے کچھ حاجیوں کا گزر ہوا، جنہوں نے اس کنویں کو دیکھ کر کہا کہ اس کنویں کا منہ بند کر دینا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ کوئی اس میں گر جائے۔ یعنی کنویں کا منہ اوپر سے کھلا تھا اور وہ رستے میں آتا تھا۔ حاجیوں نے ایک اچھی نیت کے تحت یہ سوچا کہ اس کنویں کو تو بند کر دینا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی انجانے میں ایسا مسافر آ جائے جسے اس بات کا علم نہ ہو اور وہ اس کنویں کے اندر گر جائے۔ یہ سن کر حضرت طارق نے اپنے دل میں سوچا کہ اگر تو سچا ہے تو خاموش رہ۔ حضرات، یہ جو انہوں نے جملہ بولا تھا کہ اگر تو سچا ہے تو خاموش رہ، اس کی وجہ میں آپ کو آگے جا کر بتاؤں گا۔ تو دوستو، چونکہ وہ کنویں کے اندر تھے اور حاجی کنواں بند کرنے جا رہے تھے، تو چنانچہ حاجی مسافر اس کنویں کو بند کر کے چلے گئے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ اس میں حضرت طارق موجود ہیں۔ کنویں میں پہلے ہی سے اندھیرا تھا، اب اور بھی زیادہ تاریک ہو گیا، اس میں اندھیرا چھا گیا۔ دیکھتے کیا ہیں کہ ان کے قریب ہی کنویں میں قدرتی طور پر دو چراغ روشن ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ کنویں کے اندر اندھیرا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس میں دو چراغ روشن کر دیے، جن کی روشنی میں حضرت طارق نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا اژدہا ان کی طرف چلا آ رہا ہے۔ سوچنے لگے کہ سچ اور جھوٹ تو اب ظاہر ہوگا، دیکھیے اس کا کیا انجام ہوتا ہے۔ دوستو، ایک یہ والا جملہ اور ایک پیچھے جو میں نے آپ کو بتایا، ان دونوں کی وجہ میں آپ کو ویڈیو کے آخر میں بتاؤں گا۔ چنانچہ جب وہ اژدہا ان کے قریب آیا تو خیال کیا بس اب یہ تو مجھے نگل جائے گا، لیکن خدا کی قدرت دیکھیے کہ اژدہا سیدھا کنویں کے دہانے کی جانب چڑھتا چلا گیا اور کنویں کے اوپر جو کچھ تھا اس نے اپنی طاقت کے ذریعے اس کو اکھاڑ دیا۔ اس سب کو علیحدہ کر کے اپنی دم حضرت طارق کی گردن سے پیر تک لپیٹ کر ڈول کی طرح ان کو کنویں سے باہر لے آیا اور اپنی دم ان کی گردن سے نکال کر چلتا بنا۔ حضرت طارق نے ایک غیبی آواز سنی کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ اے طارق، دیکھ یہ تیرے رب کی مہربانی ہے کہ اس نے تیرے دشمن کو تیری نجات کا ذریعہ بنا دیا۔ چنانچہ اس واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ پر سچا بھروسہ کرنے کے سبب سے ان کا نام طارق صادق مشہور ہو گیا۔ تو دوستو، کیا آپ جانتے ہیں انہوں نے پیچھے جو جملے بولے تھے؟ ایک تو یہ بولا تھا کہ اگر تو سچا ہے تو خاموش رہ، اور اسی طرح ایک دوسرا جملہ بولا تھا کہ سچ اور جھوٹ تو اب ظاہر ہوگا۔ تو دوستو، اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ پر توکل تھا اور وہ یہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کروں گا، اللہ تعالیٰ ہی میری مدد کرے گا۔ تو دوستو، ان کا یہ توکل بالکل سچ ثابت ہوا اور اللہ تعالیٰ نے غیب سے ان کی مدد فرمائی۔ تو اس سے سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہمیں ہر حالت میں اللہ رب العزت پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اللہ پر ہی توکل رکھنا چاہیے۔ دوستو، آپ دیکھیں گے کہ کیسے اللہ تعالیٰ ہماری غیب سے مدد فرماتا ہے۔